ویلکم بیک. موضوع ظاہر ہے وہی ہے کہ آج این او سی کی ڈیمانڈ کے لیے کراچی پریس کلب میں عورت مارچ کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس ہونی تھی. 7 خواتین کو دھر لیا گیا. وزیر داخلہ ضیاء النجار کے کہنے پہ کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی اور لوگوں نے یہ مذمت کی ہے. ہمارے ساتھ منیزہ اور زحا موجود ہیں. میری صوبائی ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگوں سے آج بات ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے مارچ، جو لفظ مارچ ہے نا، اصل میں اس سے انہیں ٹینشن ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی جلسہ کر لیں کسی کنفائنڈ جگہ پہ یا باغ میں، جو بھی کرنا ہے کر لیں. مارچ سے ہوتا یہ ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے وہ پھر اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ پھر وہاں وائلنس کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ بھیا یہ دن منا لو لیکن ایک کنفائنڈ جگہ میں. تو اس میں اس بارے میں کبھی آپ کی بات ہوئی ہے ان سے؟ نہیں، یا انہوں نے کوئی بات کی آپ سے؟ انہوں نے ہم سے یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا. ہر سال وہ میرا خیال ہے ایک یہ تو ہے کہ ریسٹرکٹ کریں. مطلب مجھے تھوڑا سا یہ فیل آتا ہے نا کہ آفن ہماری ملک میں کہا جاتا ہے عورتوں سے کہ ذرا اندر رہو، گھر کے اندر رہو. ہماری تو جو ایک سوچ ہے کہ عورت کو رائٹ ہے کہ وہ آ کے سڑکوں پہ آ کے اپنے حق کی بات کرے. اور آج جو ہمیں اریسٹ بھی کیا ہے، مطلب میرا یہ سوال ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ ہمیں وہ کیا سگنل کر رہے ہیں. مطلب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو پالیٹکس میں ہلانا چاہتے ہیں، عورتوں کو اسکوٹیز اور بائکس دیتے ہیں کہ جاؤ باہر پھرو، فریڈم. لیکن جب ایک عورتوں کی موومنٹ آ کے صرف یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک دن مارچ کرنے دیں مجھے اپنی رائٹس کے ساتھ، اور ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وی ہیو ڈن 7، ہم نے 7 مارچز کیے ہیں ان کے ساتھ مطلب ان کی کوآپریشن کے ساتھ مل کے. تو اب ایک دم سے یہ ایک چینجنگ ایٹیٹیوڈ، اور میں سمجھ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک فریڈم آف ایکسپریشن کم ہو رہا ہے، جگہ کم ہو رہی ہے، مگر ایک طرح سے ایک عورتوں کی تحریک کو کہہ دینا کہ نہیں ایک دن بھی تم لوگ باہر نہیں نکل سکتے. نہیں، یہ تو کہنا بھی نہیں ہے نا، یہ تو بس ہے نا کہ یار بس 2 مگر آج اریسٹ آج اریسٹ کرنا یا عورت مارچ اسلام آباد اور ریاست کو اپنے اچھا، جس سے الٹا اور خبر بنتی ہے، ایگزیکٹلی، اور ہیڈ لائنز بنتی ہیں. مطلب ہمارا موضوع آج کچھ مختلف ہونا تھا آپ کے ساتھ، لیکن اب ہم گرفتاری ساتھ میں ریاست کو یہ بھی فکر ہے کہ اس کا بیرون ملک سافٹ امیج بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں کانٹرڈکٹری چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہم نے بات تو کرنی تھی آپ کے مطالبات کے بارے میں. تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی آغاز کرنا چاہیں گے. جی، ہمارے ہر سال کافی سارے مطالبات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں، بٹ کچھ ہماری کور ڈیمانڈز ہوتی ہیں. سو ان میں سے میں ایک کا ان پرٹیکولر ذکر کرنا چاہوں گی. پہلی دفعہ یہ ہے کہ ہم لوگ میرٹل ریپ پہ بات کر رہے ہیں کھل کر، کیونکہ اوبیسلی عورت مارچ جب سے شروع ہوا تو ریپ، ہراسمنٹ، ڈومیسٹک وائلنس وہ تو ایک رننگ ایگزیکٹلی، بٹ میرٹل ریپ ان پرٹیکولر پہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم کھل کر ایک خصوصی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، ہماری ڈیمانڈ کچھ حکومت سے ہوتی ہیں بٹ بہت ساری معاشرے سے بھی ہوتی ہیں، کیونکہ حکومت چلو لا میکنگ کر بھی لے، ان کی امپلیمنٹیشن ایک تو ہونی بڑی مشکل ہوتی ہے. معاشرے میں ایکسیپٹنس نہ ہو ایک لا کی تو آپ اس کو امپلیمنٹ کر بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی، مائنڈ سیٹ ہمارا ایز اے موومنٹ، ایک تحریک کے طور پہ ہمارا لوگوں کی ذہنیت بدلنے کا کام ہے. سو ہمارا یہ مطالبہ ہے ہمارے معاشرے سے کہ عورت کو یہ حق ہونا چاہیے کہ چاہے اس کی شادی ہوئی بھی ہو، چاہے سامنے والا بندہ اس کا شوہر بھی ہو، تب بھی اسے نہ کہنے کا حق ہونا چاہیے. اور یہ بہت ایک بیسک چیز ہے. اور یہ ہم نے ڈیمانڈ اس لیے اس دفعہ اس طرح سے ریز کیا کیونکہ پچھلے سال لیاری کا ایک کیس آیا تھا. ایک لڑکی تھی شانتی، شادی کے دوسرے رات پہ اس کے ہسبینڈ نے اتنی بدترین طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جنسی تشدد، اس کے نتیجے سے وہ مر گئی تھی. اور وہ کیس ہماری کمیونٹی آرگنائزر وہاں پہ اسے وہ لے کے چلتی رہی اور ابھی بھی وہ کیس کورٹ میں جاری ہے. تو ہمارا مطالبہ وہاں سے یہ اٹھا ہے. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عورت کو مرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ان آرڈر فار ڈیمانڈ ٹو کم ٹو سروس. ہم لوگ ایگزیکٹلی ہوتا ہے ایسے ہی، لیکن ہم لوگ ابھی معاشرے سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عورت کو چاہے زخم نہ بھی آئے، کوئی فزیکل نشان نہ بھی آئے چوٹ کا، فورس پھر بھی فورس ہے اور فورس غلط ہے. اور عورت کے پاس یہ اوبیسلی کسی کے بھی پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ اس کا جب جسم ہے تو اس کی مرضی ہونی چاہیے، چاہے اس نے نکاح کیا ہو یا کچھ اور کیا. آپ نے اپنا تھوڑا سا مطلب پچھلے کئی سالوں میں آپ نے تھوڑا سا اپنا دائرہ وسیع بھی کیا ہے، رائٹ؟ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ویمنز ایشوز، اس میں خواجہ سرا بھی آتے ہیں اور مختلف
جو اگر میں کہنا چاہوں مارجنلائزڈ Yes. اور کوئی لفظ متبادل اس کا ہے نہیں اس وقت. ایک اور میں بھی پڑھ رہا تھا تو آپ نے شیلٹرز کی بھی ڈیمانڈ کی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ کچھ حد تک میرا خیال ہے کہ شاید پنجاب میں قائم ہوئے تھے, پاکستان کراچی میں بھی, سندھ صوبہ سندھ میں بھی قائم ہوئے ہیں. ٹائم ہمارے پاس کافی کم ہے, تھوڑا بریفلی. ہاں, سو بیسکلی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ کراچی میں سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں اور اسپیشلی کراچی میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک شیلٹر ہونا چاہیے. ہیں آن پیپر شیلٹرز ہیں لیکن آپریشنل نہیں ہیں. شیلٹر ایک اتنی امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہے عورتوں کے لیے, خصوصاً ڈومیسٹک وائلنس. آپ ڈومیسٹک وائلنس کے اسٹیٹسٹکس ہم سب جب آپ کے پاس واقف جگہ نہیں ہے تو ہاں کیا کرو گے. اور یہی ہوتا ہے کہ وہ شیلٹر اگر پیپر پہ بھی الاٹ کیا گیا ہے تو اس کا وجود نہیں ہے. اور پھر جو شیلٹرز چل بھی رہے ہیں اس میں بھی عورتوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, یعنی کوئی نوکریاں, کوئی ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے سچ, وہ جیل کی طرح. اور کب تک وہاں رہیں گے آخرکار, پھر وہ کہتے ہیں کہ چلے اس سے بہتر میں گھر ہی چلے جاؤں واپس. بالکل. اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک تو شیلٹرز کو آپریشنل ہونا چاہیے, اور عورتوں کی جو تنظیمیں ہیں یا جیسے عورت مارچ ہے اس کے کنسلٹیشن کے ساتھ اس کے رولز بنائیں, اور ہاسٹلز بھی دیے جائیں. اب آپ دیکھیں کراچی میں اسپیشلی آپ دیکھیں اتنی ینگ عورتیں ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں. جی آئی ایم سو سوری, وقت ختم ہو گیا ہے, مجھے بار بار کان میں آواز دی جا رہی ہے. آپ کے بعد بھی باقی مطالبات میرا خیال ہے کہ آن لائن پلیز انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کریں, 10 مئی کو ضرور آئیں, اور ہم منتظر ہیں NOC کے. ہاں پلیز ہمارا رائٹ ٹو NOC ہمیں دلوانے میں مدد کریں. وہ کوشش کریں کہ دوبارہ گرفتار نہ ہو. آج کے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.